الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مختصر سی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ بے شک میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ قسم کھا کر فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، استغفار اور توبہ۔ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، اور ساتھ ہی فرماتی ہیں استغفروا ربکم، استغفار بھی کرو۔ اب یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں۔ اب توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے، اس فرق کو ذرا سمجھیں۔ توبہ کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے گناہوں پر، غلطیوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اپنے دل کے اندر وہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، جو ہو چکا اس پر ندامت اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے اور اس کے قریب نہ جانے اور اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، جو ہوا اس پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار اللہ رب العزت سے گناہوں پر معافی کا طلب کرنا۔ آسان سے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور استغفار کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ جو زبان سے معافی مانگی جائے وہ استغفار ہے، جو دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، وہ توبہ ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں فرمائی گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ میں استغفار بھی کرتا ہوں اور میں توبہ بھی کرتا ہوں، دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع بھی کیا جاتا ہے اور زبان سے معافی بھی طلب کی جاتی ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بلکہ امام المعصومین ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ اور غلطی کا تصور نہیں ہوتا، غلطی اس سے نہیں ہو سکتی، کوئی کام اس کا غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، تو باوجود معصوم ہونے کے، باوجود غلطیوں سے، گناہوں سے پاک ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار بھی کرتے اور توبہ بھی کرتے۔ تو اس میں تعلیم ہے امت کے لیے کہ کثرت سے استغفار اور توبہ کیا کرو۔ ہم سے تو گناہ ہوتی ہیں، ہماری تو صبح سے شام ہوتی ہے تو گناہوں میں، شام سے صبح ہوتی ہے تو گناہوں میں، گناہ ہی گناہ ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہوتی ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ بعض گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کو وہی بندے پسند ہیں جن سے غلطیاں ہوں اور پھر غلطیوں پر توبہ کریں۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، قدم قدم پہ غلطی ہوتی ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہے کہ جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ندامت کا اظہار کر دے اور اللہ سے معافی کا طلبگار بن جائے۔ بدقسمت وہ ہے
کہ جو غلطی بھی کرے، گناہ بھی کرے اور اس پر اکڑ دکھائے اور اس پر فخر کرے، وہ اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ اور جو آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے گناہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ ایسے بندوں کو نوازا جاتا ہے، ایسے بندوں کو پروردگار عالم پسند کرتے ہیں کہ جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں جب کپڑا تیار ہوتا تھا ہاتھ کی محنت سے، مشینیں نہیں تھیں، کھڈی تیار ہوتی تھی، پہلے دھاگا تیار کیا جاتا تھا اور پھر دھاگے سے پھر بعد میں کپڑا بنتا تھا، تو چرخے لگے ہوتے تھے، اس چرخے پر دھاگے کو لپیٹا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دو نوجوانوں نے ایک چلتے ہوئے شخص کو روکا اور اس سے پوچھا کہ بابا ہمارا آپس میں اختلاف چل رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نظروں میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ میرا ساتھی کہتا ہے کہ جو بندہ غلطی کر بیٹھے، اس سے گناہ ہو جائیں اور پھر وہ گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، وہ اللہ کی نظروں میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ ہمارا اختلاف ہے، تو آپ بزرگ ہیں، تو آپ بتائیے کہ ہم دو میں سے کون ٹھیک کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ سوال تمہارا علمی ہے اور میرے پاس علم ہے نہیں، یہ تو کسی عالم سے پوچھیں، وہ بتائے گا، یہ تو علمی سوال ہے، میں تو ایک جولاہا ہوں، میرا کام تو ہے دھاگا چرخے پر جمع کرنا اور پھر کھڈی تیار کرنا، کپڑا تیار کرنا، میرا تو وہ کام ہے، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ لیکن ایک بات ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھ لیا، تو چونکہ میرا جو کام ہے اسی مناسبت سے میں بتاؤں گا کہ ایک بات مجھے خیال ابھی آ رہا ہے کہ جب دھاگا ہم چرخے پر لپیٹتے ہیں تو جہاں دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو ہم پھر اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے گرہ لگاتے ہیں، گانٹھ لگا دیتے ہیں، گرہ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو چرخے پر لپیٹتے ہیں۔ اب جو دھاگا صحیح سلامت چل رہا ہے اس پر تو ہماری نظر نہیں ہوتی، وہ تو ٹھیک چل رہا ہے، جہاں پر ہم نے گرہ لگائی ہے اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کھل نہ جائے، کہیں دوبارہ کھل نہ جائے، اس پر نظر رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو شخص توبہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی طرف زیادہ رحمت کی توجہ فرماتی ہے کہ کہیں دوبارہ پھسل نہ جائے، اور اللہ رب العزت پسند بھی اسے کرتی ہے۔ حدیث شریف بھی ایسا آتا ہے، ایک موقع پر فرمایا گیا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، تم میں سے کوئی گناہ نہیں کرے گا، غلطی کرنے والا نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئیں گے، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جو جن سے گناہ بھی ہوگا اور وہ توبہ بھی کریں گے۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کریں، مجھ سے معافی کے طلبگار بن جائیں، میرے سامنے جھکیں، مجھ سے معافی طلب کریں۔ تو پروردگار عالم اس پر انعامات بھی عطا فرماتے ہیں، دنیاوی انعام بھی ملتا ہے اور آخرت کے انعامات بھی ملتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ نوح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں۔ جب معافی طلب کرو گے، اللہ کے سامنے استغفار کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نقل فرما دیا، اور یہ نقل فرمانا بعد میں آنے والوں کے لیے ایک ترغیب بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا، اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مان لیتے تو یہ فائدے ان کو حاصل ہو جاتے، اور اگر بعد میں آنے والے اس پر عمل کریں گے تو فوائد حاصل کر سکیں گے۔ اور وہ فائدے کیا؟ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کرو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک تو وہ موسلا دھار بارشیں آسمان سے برسائے گا تم پر، کیونکہ سارا نظام تو پانی پہ چلتا ہے۔ ہماری اگر نہریں بہہ رہی ہیں، جاری ہیں، تو پانی کی وجہ سے ہیں۔ ہماری فصلیں، کھیتیاں اگر سرسبز ہیں تو وہ پانی کی برکت سے ہیں۔
پینے کے لیے ہمیں بھی پانی چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے پانی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے ہر جاندار کو پانی چاہیے، سبزے کو پانی چاہیے۔ تو فرمایا کہ پہلا انعام تو یہ ملے گا کہ بارشیں ہوں گی، اور وہ بارشیں کیسی؟ جو موسم کی بارشیں ہوتی ہیں، وہ بارشیں جو نقصان دینے والی نہیں بلکہ فائدہ دینے والی بارشیں ہوں گی، وہ اللہ رب العزت تم پر نازل فرمائیں گے۔ اور دوسرے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ساتھ ہی بڑی چیزیں جو ہیں نا، جو ہمارے ہاں بھی آج کل جس کے لیے بڑے بڑے وظائف کیے جاتے ہیں، بڑے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، اولاد کے لیے اور مال کے لیے، تو فرمایا استغفار کثرت سے کرو گے تو مال بھی زیادہ ملے گا، اولاد میں بھی برکت آئے گی۔ اولاد بھی یعنی اولاد بیٹے ذکر فرمائے یہاں پر، بیٹیاں نہیں بیان فرمائی یہاں پر، کہ بیٹے بھی تمہیں ملیں گے، ان کے اندر بھی برکت آئے گی اور تمہارے مال کے اندر بھی برکت آئے گی۔ اور ساتھ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور پھر وہ بنا دیں گے تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائیں گے تمہارے لیے نہریں، یعنی تمہاری نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی پھر، اور تمہارے باغات بھی پھل دینے والے ہوں گے۔ تو یہ سارے انعامات کب ملیں گے؟ فرمایا جب تم استغفار کرو گے، استغفار کی برکات ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت سے تسبیح و تحلیل سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ تعداد میں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار اس کی مثال ایسی ہے جیسے صابن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے میل کچیل کو صابن نکالتا ہے، تو استغفار میل کچیل کو زیادہ کرنے والی چیز ہے۔ اور باقی جو تسبیحات ذکر اذکار ہیں وہ خوشبو کی مانند ہے، جتنا میل کچیل دور ہوگا اتنا خوشبو کا اثر زیادہ ہوگا، اور میل کچیل باقی رہے گا تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بھنورا تو جانتے ہیں نا، یہ جو پھولوں پر، پھول تو آج کل قریب ہے ہی نہیں کہیں جو آپ دیکھے جا کر، باغات تو دور دور ہیں، تو پھولوں پر چکر کاٹنے والا اور پھولوں کی خوشبو سونگھنے والا بھنورا، چونکہ سارا دن وہ خوشبوؤں میں رہتا ہے، پھولوں کی طرف ہی رہتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ راستے میں اس کو ایک اور چھوٹا جاندار نظر آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر یہ گوبر پڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا جاندار ہے، وہ اسی گوبر میں ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے، اگر غور سے دیکھیں نا تو وہ اس گوبر میں سے گول گول ٹکیاں بنا رہا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے۔ وہ خوب کھیل رہا ہوگا اس میں، اپنے پاؤں کے ذریعے سے گول ٹکی سی بنائے گا، گولی سی بنائے گا، اور پھر اس گولی کو اپنی بغل میں دبا لیتا ہے، اس گوبر کی ٹکیاں بنا کر، گولی سی بنا کر اس کو اپنے بغل میں رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جاندار ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے۔ تو بھنورا گزر رہا تھا تو اس کو دیکھا، بھنورا بھی چونکہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، وہ بھی کالے رنگ کا، تو بھنورا وہاں پر اس کے قریب گیا، اس سے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، بدبو میں ہو سارا دن گوبر میں رہتے ہو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں گلاب کی خوشبو سنگھاؤں اور تمہیں چنبیلی کی خوشبو سنگھاؤں، وہاں آؤ، دیکھو کتنی خوشبوئیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، تم کہاں گندگی میں پڑے ہو، چلو میرے ساتھ۔ اسے مجبور کیا تو وہ بھی ساتھ چل پڑا، دونوں اڑتے ہوئے باغ میں پہنچے۔ بھنورے نے جا کر دکھایا کہ ہاں بھائی سونگھو اسے، یہ گلاب ہے، خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کمال ہے، آگے لے گئے، اس نے کہا یہ سونگھو، یہ چنبیلی ہے، اب تو خوشبو آ رہی ہے، ذرا تیز ہے خوشبو، اس نے کہا نہیں آ رہی۔ پھر تیسرے پھول کی طرف، چوتھے کی طرف، بار بار اسے کہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے خوشبو نہیں آ رہی۔ اس نے کہا اچھا مجھے تلاشی دو۔ جب اس کی تلاشی لی تو بغل میں وہ اپنی گوبر کی ٹکیاں چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا جب یہ تمہاری بغل میں ہے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ جب ہم گناہوں کو اپنے ساتھ لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ذکر کی خوشبو کیسے محسوس کریں گے؟ ذکر کی لذت کیسے محسوس کریں گے؟ استغفار تو ہم پڑھتے ہیں لیکن کیسا پڑھنا چاہیے؟ بس ہمارے صرف زبان سے ہوتا ہے، زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ زبان پہ جاری ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، نظریں کہیں اور ہوتی ہیں، دماغ سوچ فکر کہیں اور ہوتی ہے، تو فائدہ پورا حاصل نہیں ہوتا۔ استغفار کرنے کے لیے چاہیے کہ توجہ دھیان سے بیٹھیں، اس لیے اپنے ساتھیوں کو، سلسلے کے ساتھیوں کو، اور جو
راہی ہیں راہ سلوک کے، ان کو ہم اس لیے کہا کرتے ہیں کہ ایک تسبیح کم از کم تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، علیحدگی میں بیٹھ کر پڑھیں، کونے میں جا کر پڑھیں، اور اس وقت صرف اپنے گناہوں کو سوچیں۔ اس وقت آپ کی موبائل کی گھنٹی نہیں بجنی چاہیے، آف ہونا چاہیے۔ اس وقت تمہیں کوئی آواز دینے والا نہ ہو، اس وقت تمہاری توجہ دوسری طرف نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک طرف متوجہ ہو کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، دل میں توبہ، دل کے اندر توبہ، جو پہلے عرض کیا، اللہ کی طرف رجوع، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا، گناہ نہ کرنے کا عزم یہ دل میں ہو، اور زبان پر استغفار ہو، اے میرے پروردگار آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، اللہ مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ایک بار نہیں بار بار ہوتی ہیں، ہر بار کوشش کرتا ہوں بچنے کی، پھسل جاتا ہوں، اے پروردگار ستاری کے پردے ڈال دیجئے، اے پروردگار غفاری کا معاملہ فرما دیجئے، میری توبہ کو قبول کر لیجئے، مجھے اپنی طرف کھینچ لیجئے، اپنی محبت سے میرے دل کو روشن کر دیجئے۔ اللہ سے اس انداز سے مانگیں اور اس تصور کے ساتھ زبان پہ سے پڑھیں استغفار، پھر دیکھیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جب اٹھیں گے تو یہ یقین کامل کے ساتھ اٹھیں آپ کہ میں نے اللہ سے کے سامنے آنسو بہائے ہیں، رب سے میں نے ایک عہد کیا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، اب پروردگار عالم نے میری توبہ کو ضرور قبول کر لیا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم توبہ کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ نے خود فرمایا استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو معاف کروں گا، جب خود ہی فرمایا میں نے معافی مانگ لی ہے، قبول ہو گیا۔ اور اگر ہم صرف زبان سے پڑھتے رہیں اور توجہ و خیال کہیں اور رہا تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے، اس کا فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے تنہائی میں ایک 5 منٹ نکال لیا کریں لازماً، اور اس میں استغفار کے اندر تو فائدے اتنے ہیں کہ ایک استغفار بتایا گیا ہمیں، حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کرام پڑھا بھی کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی گئی یہ کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، مختصر ہے، بہت زیادہ لمبا بھی نہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے۔ صبح و شام زیادہ نہیں تو آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، بہت کم وقت ہے تو صبح و شام 7 بار پڑھ لیا کریں، 3 بار تو پڑھ لیا کریں۔ سمندر کی جھاگ کیا، ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہماری خطائیں تو بہت زیادہ ہیں، آسمان پر اتنے ستارے نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں، ہمارے سانس اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں، اپنے سانسوں سے بڑھ کر ہم نے گناہ کیے، ہر سانس میں ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے معافی مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے، تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر، تھوڑا سا وقت نکال کر بیٹھ جایا کریں۔ مثلا مسجد ہے ہماری، آ جائیں یہاں پر عصر کے بعد یہاں بیٹھ جائیں، ایک اس کونے میں بیٹھ جائے، ایک اس کونے میں بیٹھ جائے، پیچھے بیٹھ جائے، یہاں بیٹھ جاؤ، کوئی وہاں بیٹھ جائے، فاصلے پر، ایک دوسرے کی طرف توجہ نہ ہو، لیکن بیٹھیں اس انداز سے کہ بجلی کے آنے جانے کا پتہ نہ چلے آپ کو، اس کو کہتی ہیں پھر توجہ یہ ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ پنکھا بند ہو اور آپ فوراً بٹن کھولنے لگ جائیں، تو پھر آپ کا خیال تو اس طرف ہے، اللہ کی طرف دھیان تو نہیں ہے پھر آپ کا۔ نماز، ہماری تو نماز ہی ایسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر لگا اور تیر کا ٹکڑا پاؤں میں، پنڈلی میں ایسا چبھا کہ نکل نہیں رہا تھا۔ جراح نے بڑی کوشش کی نکالنے کی، موجودہ زمانے کے آپریشن تھیٹر تو نہیں تھے وہ زمانے میں، کہ کیسے نکالا جائے ٹکڑے، نہیں نکل رہا تھا۔ تو کسی نے، تکلیف ہو رہی تھی، ٹکڑا ہے لوہے کا اندر، تو کسی نے جراح سے کہا کہ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ابھی حضرت علی نماز پہ کھڑے ہوں گے، یہ جو ہی نماز کی نیت کر لینا تو آپ نکال لینا۔ اس نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا آسانی سے ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کی نیت کر لی، جراح آیا پیچھے بیٹھ گیا، آسانی سے اس نے چیرا لگایا، چیرا لگانے کے بعد اس نے وہ ٹکڑا نکال لیا۔ اب یہ آسان کام تو نہیں ہے نا جی، وہ سارا ٹکڑا نکال لیا، اس کے بعد پٹی وغیرہ باندھ دی۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہیں، قیام میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو گئی
تو اس کے بعد دیکھا پاؤں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، فرمانے لگے وہ ٹکڑا نکالنا ہے، پٹی کیسے بندھ گئی؟ تو انہوں نے کہا جی ٹکڑا نکال لیا ہم نے۔ فرمایا اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ نمازیں ہوتی تھیں ہماری، تو ایک مکھی آ جائے تو نماز گئی۔ اور پھر یہ نہیں کہ ہم نے مکھی کو اڑا دیا، ہم آخر تک مکھی کو دیکھتے رہتے ہیں کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ کئی ساتھی بھول جاتے ہیں کہ میں نماز میں ہوں، رخ پھیر دیتے ہیں، رخ قبلے سے ہٹا تو نماز گئی، ہماری چونکہ توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف۔ تو اس لیے استغفار اس انداز سے پڑھیں، اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں، بندگی کی صورت اختیار کر کے، بندے بن کر، ایک غلام کی صورت میں بیٹھ کر، سر جھکا کر اللہ رب العزت کے سامنے، دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور زبان پر استغفار ہو۔ اس طریقے سے ہم جب پڑھیں گے تو پھر اس کے اثرات آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اور آپ جلد محسوس کریں گے کہ استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں توبہ کرنے والوں پر، استغفار کرنے والوں کی طرف رب تعالیٰ کیسے متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں۔ ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں، لیکن تنہائی میں اور بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر دیکھیں۔ آپ ایک بار آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے آپ پڑھتے رہیں، باقاعدگی رکھیں روزانہ کی صورت میں۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، امام المعصومین ہیں، 100 مرتبہ 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ بھی آتا ہے، 70 مرتبہ بھی آتا ہے، اس سے زیادہ استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں تو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ کثرت سے استغفار کریں، اور کثرت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ کثرت کی ابتدا ہوتی ہے 1200 سے، 1200 سے کثرت کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے آگے کثرت ہے تو چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ باقی تسبیحات کی نسبت استغفار کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اس کو آپ زیادہ پڑھیں۔ ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، لیکن جو مخلوق کے حقوق ہیں وہ معاف کرانے پڑتے ہیں۔ کسی کا آپ نے دینا ہے کچھ، کسی سے آپ نے کچھ لیا ہوا ہے، کسی سے آپ نے کچھ چرایا ہے، وہ حق ادا کرنا ہوگا، جب تک وہ حق ادا نہیں ہوگا معافی نہیں ملے گی۔ ہاں ایک ایسا شخص ہے جس کا حق آپ کے ذمہ ہے، اب آپ اسے جانتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اب آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، یا پھر کوئی ایسا جرم آپ نے کیا ہے، کسی کی ایسی حق تلفی آپ نے کی ہے کہ آپ اس سے کہہ نہیں سکتے۔ یہ بات میری ذرا توجہ سے سنیں، کسی کا آپ نے ایسا جرم کیا ہے، کسی کی ایسی حق تلفی آپ نے کی ہے کہ آپ اسے کہہ نہیں سکتے، اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے مجھے معاف کر دو، اب میں غلطیوں کا نام نہیں لے رہا، بہت سارے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اب اسے کہیں کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو، اگر اسے بتا دیا، اسے پتہ چل گیا تو فساد کا خطرہ ہے، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں، صرف ایسی صورت میں جہاں فساد کا خطرہ ہو، عام حالات میں نہیں، تو پھر اس سے معافی اس انداز سے طلب کریں کہ بھائی جان میں نے جتنی بھی آپ کی حق تلفی کی ہے، جتنے میں نے آپ کے حقوق ضائع کیے ہیں، یا جو میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، وہ ساری میری زیادتیوں کو آپ معاف کر دیں۔ بتائیں نہیں اسے بھی، فساد سے بچنے کے لیے میرے قصور آپ معاف کر دیں۔ اتنا اگر کہہ دیا جائے اور وہ کہے کہ میں نے آپ کے سارے قصور معاف کر دیے تو بس پھر معافی ہو سکتی ہے۔ اور کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں، یا آپ اسے اب مل نہیں سکتے، وہ آپ سے دور ہے، یا وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو چکا ہے، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے، اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کی جائے، اور نیکیاں اپنی زیادہ کی جائیں، استغفار اپنا زیادہ پڑھا جائے، اللہ سے معافی طلب کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے میرے پروردگار فلاں شخص کا حق میرے ذمہ باقی ہے، وہ میں ادا نہیں کر سکا، روز قیامت اپنی طرف سے اس کو اتنا عطا کر دینا کہ وہ راضی ہو جائے اور مجھ سے حق کا مطالبہ وہاں پر نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، کیونکہ یہاں پر استغفار آگے پہنچتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی اولاد اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتی ہے، تو فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا
جس کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ انعامات سے نوازیں گے. جنت میں بہت اعلیٰ درجات ملیں گے اس کو. تو وہ وہاں پر عرض کرے گا اے میرے پروردگار میری نیکیاں اتنی زیادہ تو نہیں تھیں, میرے اعمال اتنے زیادہ اچھے تو نہیں تھے, یہ اتنے بلند درجے مجھے ملے ہیں, اتنا مقام مجھے ملا ہے, یہ کس نیکی کی وجہ سے مجھے ملا ہے؟ تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے بیٹے کے کثرت استغفار کی وجہ سے تمہیں ملا ہے. تمہارے لیے تیرے بیٹے نے جو کثرت کی ہے استغفار اور بخشش اور مغفرت کی, اس کی وجہ سے یہ سارا انعام تمہیں ملا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ کیا ہے, آسان سی ہے, اللہم اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولوالدی. یہ استغفار ہے نا, بخشش ہے. یا اللہ میری بھی بخشش فرما, میرے والدین کی بخشش فرما. آسان سا جملہ ہے, چھوٹا سا, اور یہ ہر نماز میں آپ کر سکتے ہیں. نماز میں تو ویسے پڑھتے ہیں, جب دعا پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد اس میں بھی آتا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, وہاں بھی ہے. اس کے علاوہ 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی, یا اللہ میری بھی بخشش فرما, میرے والدین کی بخشش فرما. چھوٹا سا جملہ ہے لیکن فائدہ کتنا ہوگا, ان کو بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا. تو اس لیے استغفار کی کثرت رکھیں, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہماری زبان پر استغفار ہونا چاہیے. ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں, اور کچھ وقت مخصوص کر کے ہم تنہائی میں علیحدگی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر استغفار کریں اور توبہ بھی کریں, اللہ کی طرف رجوع بھی کریں, لیکن تنہائی میں. اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی, اور آپ کی طرف برکتیں بھی آئیں گی. اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کو پھر دنیا میں بھی رسوا نہیں کرتے, انعامات سے نوازتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ چونکہ ہمارا روزی کا بنا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کو ایسی طرف سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا, جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اب یہ آپ بتائیں, ایک آسان سی مثال ہے. اب گزشتہ سوموار کو آپ تشریف لائے تھے, آج کچھ نہیں ہے, گزشتہ کی بات کر رہا ہوں. گزشتہ سوموار کو آپ تشریف لائے تھے, آپ کے گمان میں تھا کہ یہاں پر ہمیں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ملے گا؟ کسی کے گمان میں تھا؟ آپ تو نہیں لائیں سر, آپ نے تو بنایا تھا. آپ کو تو یقین تھا کہ بنا ہوا ہے, باقی ساتھیوں کے گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پلا دیا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کھلاتے اور پلاتے ہیں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے بیٹھا ہے, اپنے رب کو راضی رکھتا ہے, اس کے دل میں خیال آیا کہ آج تو کہیں سے کیلے آ جاتے, شام سے پہلے پہلے پروردگار عالم اس کو کیلے کھلا دیتی ہیں, اور ایسی طرف سے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ, کئی ایسے واقعات پیش آئے. ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, تو حضرت سے ملاقات ہوئی, بیٹھ گئے. کچھ باقی ساتھی بیٹھے تھے, جب وہ چلے گئے تو حضرت مجھ سے فرمانے لگے, خانقاہ موجودہ جو ہے نئی بن رہی تھی, کمرے بن رہے تھے. فرمایا کہ کمروں کا کام تو ہو رہا ہے, بس تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی ہے, تھوڑی سی. میں نے کہا حضرت کتنی رکاوٹ آ گئی ہے؟ فرمانے لگے اندازہ یہ ہے کہ 10,000 کی رکاوٹ ہے. 10,000 کی, یعنی مزید 10,000 روپے چاہیے کام کو مکمل کرنے کے لیے. ابھی مستری مزدور لگے ہوئے تھے, کام جاری تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ نے دعا بھی فرمائی تھی. تو کہنے لگے دعا تو ابھی نہیں کی, لیکن دل میں خیال آ رہا ہے, اور جس سے مانگنا ہے نا وہ دلوں کی سن رہا ہے. جس سے مانگنا ہے وہ دلوں کی بات سن لیتا ہے. مانگا نہیں ہے ابھی میں نے. اور واقعہ یہ ہوا تھا, جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, حاجی رئیس خان وزیر ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کل اتوار ہے, آپ نے جانا ہوگا حضرت کے پاس. میں نے کہا جی جانا ہے. تو اس نے کہا یہ پیسے صبح میں آپ تک پہنچا دوں گا, یہ حضرت کو دے دینا.
تو انہوں نے 20,000 مجھے دے دیے تھے، وہ میری جیب میں تھے۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ 10,000 کی کمی ہے، کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو میں نے 20,000 نکال کر حضرت کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت مسکرائے اور یہ آیت پڑھی کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے کھلاتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی کا محتاج نہیں بناتے۔ اب کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کسی سے ادھار لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دل میں 10 کا خیال تھا، اللہ نے 20 دے دیے۔ فرمایا کہ استغفار جو کثرت سے کرتے ہیں پروردگار عالم پھر ایسی برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کثرت کو ہی برکت سمجھ رکھا ہے، ہماری غلطی ہے ایک، ہم نے کثرت کو برکت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے، یہ فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب میں نوٹ بہت سارے ہوں گے تو یہ برکت ہے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو اور کام سارے آپ کے ہوتے رہیں، یہ برکت ہے۔ آپ کے پاس پیسے بہت سارے ہیں، کام آپ کے پورے نہیں ہو رہے، بار بار گنتے ہیں، فریج نہیں آ رہا، پھر اس کو گنتے ہیں، یہ کام بھی نہیں ہوتا، پھر اسے گنتے ہیں، یہ بھی پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے اتنا ادھار لینا پڑے گا، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہاں ہے برکت؟ ہم کثرت کو دیکھتے ہیں، برکت اور چیز ہے کہ کام پورے ہو جائیں۔ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک مرید حج پہ جا رہے تھے، تو وہ آئے اپنے شیخ اپنے حضرت کے پاس آئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اجازت لینے لگے کہ حضرت حج پہ جا رہا ہوں، حج کا ارادہ ہے، دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پیسے بھی ہیں تمہارے پاس، کچھ ہے بھی صحیح، حج پہ ارادہ کر لیا جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہے تو کچھ نہیں میرے پاس، بس ارادہ کر لیا جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں سفر قافلے چلا کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، شہر میں سرائے ہوتی تھی، سرائے سے قافلے چلتے تھے، جس طرح ہمارا لاری اڈا ہوتا ہے اس طرح سرائے ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سکہ نکل آیا، اس زمانے کا یوں سمجھ لیں آدھا درم تھا، ہمارے حساب سمجھے تو 8 آنے نکل آئے۔ آج کل تو وہ 54 58 ہے ہی نہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی جوانوں کو۔ تو وہ سکہ نکل آیا، فرمایا کہ میرے پاس بس ایک ہے، اپنے پاس رکھ لے، کام آئے گا تمہارے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیا، اب چل پڑا، حج پہ جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے پاس، وہی سکہ ہے، حضرت نے دیا۔ جب پہنچے سرائے کے قریب تو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، جس طرح یہ لاڈی اڈے پہ جائیں نا تو یہ کنڈکٹر باہر کھڑے ہوتے ہیں، ہر جانے والے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں لاہور جانا ہے، ملتان جانا ہے، کہاں جانا ہے، بس ایک سواری کم ہے ہماری۔ تو وہ اس طرح بندہ باہر کھڑا ہوا تھا، اس کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا بھائی جان حج پہ جاؤ گے؟ اس نے کہا جی ارادہ تو ہے۔ فرمایا بھائی جان بات یہ ہے کہ ہمارے قافلے میں ایک شخص تھا، اس نے کرایہ بھی دے دیا تھا، اونٹ کرایہ پر لے لیا تھا، خرچہ دے دیا تھا، جو وقت تھا وہ تو گزر رہا ہے، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اب چونکہ اونٹ کا کرایہ وہ دے چکا ہے، مزید ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہمارے ساتھ آپ جانا چاہیں تو کرایہ چونکہ وہ دے چکا ہے، اونٹ فارغ ہے، تو کرایہ آپ کا نہیں لگے گا، آپ کی مہربانی ہوگی ہمارے ساتھ چلے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اب مہربانی بھی ہوئی، شکریہ بھی وہ کہہ رہا ہے، ادا کر رہا ہے، سواری بھی دے دی، روانہ ہو گئے۔ آگے شام کا وقت ہوا، قافلہ رکا کھانے کے لیے، تو وہاں پر ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہنے لگا بھائی جان باقی سب کو تو پتہ ہے، آپ بعد میں آئے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہوگا، میں نے نظر مانی تھی کہ جب حج پہ جاؤں گا تو جس قافلے میں جاؤں گا اس قافلے کے آنے جانے کا جو خرچہ ہوگا، جو کھانے پینے کا انتظام ہوگا میں کروں گا۔ اب سب کو پتہ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہوگی میری دعوت قبول کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی قبول کرتا ہوں۔ کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ وہاں پر تو 1-2 دن تو نہیں لگتے تھے، کئی مہینے لگتے تھے، 5 مہینے 4 مہینے سفر پہ لگ جاتے تھے، اب کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اس طرح راستے میں کپڑے پرانے ہوئے تھے، کوئی بندہ مل گیا، اس نے سوٹ بھی دے دیا۔ اس طریقے سے سارا حج ہوا، مدینہ منورہ گئے، 4-5 مہینے لگا کر واپس آ گئے، حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے آ گئے، حضرت حج کر کے آ گیا ہوں۔ حضرت نے
پوچھا کہ بھائی حالات کیسے رہے؟ بالکل ٹھیک، کھانے پینے میں تنگی کوئی نہیں آئی، لباس حضرت ملتا رہا جب بھی ضرورت پیش آئی، سواری وہ بھی مل گئی تھی۔ فرمایا جو میں نے پیسے دیے تھے وہ کہاں خرچ کیے؟ جو میں نے ایک سکہ دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا؟ اس نے کہا حضرت اس کے خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ فرمایا مجھے واپس کر دو۔ اسے برکت کہتی ہے۔ پاس کچھ نہ ہو، ضرورت ساری پوری ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری جیب بھری ہوئی ہو، یہ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے کثرت کا سوال بالکل نہ کیا کریں، اللہ سے برکت کا سوال کیا کریں۔ تھوڑا ہو آپ کے پاس لیکن ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، کسی کا محتاج اللہ تعالیٰ نہ بنائیں، اپنے خزانوں سے اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں، یہ سوال اللہ سے کیا کریں۔ کثرت نہ مانگیں، کثرت تو ہے آپ کے پاس، نوٹ تو ہیں آپ کے۔ اب دیکھ لیں کتنے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس رقم اتنی ہے کہ بینکوں میں نہیں سماتی، لیکن حالت یہ ہے کہ راتوں کو وہ چین میں گھوم رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، ساری ساری رات گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، بستر بھی ہیں اعلیٰ قسم کے بستر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہر چیز موجود ہے گھر کے اندر، شوگر ہے میٹھا نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر ہے نمکین نہیں کھا سکتے، ہر چیز کا پرہیز ہے، فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ۔ اللہ سے یہ نہ مانگے، اللہ سے برکت مانگے، عمر میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، ہر چیز کی برکت مانگے۔ جس کو برکت مل گئی سب کچھ مل گیا۔ وہ ہمارے ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر تھی 80 سال کے قریب، اور ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی مرید جو ہے وہ مکئی لایا، بھنی ہوئی مکئی کا سٹا ہوتا ہے نا بھنا ہوا۔ حضرت سے پوچھنے لگا حضرت آپ کھا سکتے ہیں؟ ان کے سامنے لایا، وہ ذرا سخت ہوتا ہے نا، ہر بندہ نہیں کھا سکتا۔ تو کہنے لگا حضرت آپ کھا سکتے ہیں؟ اس کا خیال تھا 80 سال کی عمر ہے، سارے دانت کسی ڈاکٹر سے لگوائے ہوں گے۔ تو حضرت مسکرا کر کہنے لگے کہ بھائی جان جو بھی دو گے میں کھا سکتا ہوں، الحمدللہ میرے 32 دانت سارے سلامت ہیں، اور 80 سال کی عمر میں نظر بھی بالکل ٹھیک، دانت پورے کے پورے سلامت، کانوں کی سماعت بالکل ٹھیک، ٹانگیں بھی ٹھیک، چلنا بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک۔ تو ایک مرید نے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے، اس عمر میں دانت بھی سلامت ہیں، لوگوں کے سارے دانت گر جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آپریشن کرانے پڑتے ہیں، آپ کی سماعت بھی ٹھیک ہے، لوگ آلہ لگاتے ہیں 80 سال کی عمر میں۔ فرمانے لگے کہ جب میں پہلی بار حج پہ گیا تھا تو جب زمزم پی رہا تھا تو اس وقت میں نے یہی نیت کی تھی کہ اللہ میرے جسم میں، میری عمر میں، میرے اعضاء میں برکت عطا فرما۔ میں نے برکت کی دعا فرمائی تھی، وہ برکت اللہ نے دانتوں میں بھی دے دی ہے، سماعت میں بھی دے دی ہے، آنکھوں میں دے دی ہے، ہر چیز میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ تو بجائے اینک مانگنے کے اللہ سے برکت مانگ لیں، بجائے اعلیٰ سماعت مانگنے کے اللہ سے برکت طلب کر لیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے جو بندہ بیٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اور زبان سے اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ زبان سے استغفار پڑھتا ہے، تو پھر اس کو فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، یہ برکتیں پھر نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس استغفار کے فوائد اور برکات ہیں اللہ رب العزت وہ سارے فوائد اور برکات بھی ہمیں نصیب فرمائیں۔